السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں نور انور اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ تو کیا اسلام میں سورج گرہن یا چاند گرہن سے حملہ پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، مگر ساتھ ہی وہ آپ کو یہ بھی کہتے نظر آئیں گے کہ اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن اثر رکھتا ہے، تو ٹھیک ہے، کر لیں احتیاط۔ اس بات پر متفق ہے کہ گرہن کی طرف نہیں دیکھنا، اس سے آپ کی نظر کمزور ہوگی، اس کی روشنی میں نہ جائیں، یہ آپ کے لیے سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہے۔ تو پھر حاملہ خواتین کے لیے نہیں رکھتی کیا سائیڈ ایفیکٹ؟ یہ آپ کے لیے سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہے، تو پھر حاملہ خواتین کے لیے نہیں رکھتے، مگر کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گرہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا، تو آج میں یہ بات پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا اسی لیے گرہن ہوا، کیونکہ تب عربوں میں مشہور تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو ہی گرہن ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ اس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ جب زمین سے اتنے دور آسمان پر سورج اور چاند کے ساتھ ایک پروسیس ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کا اثر زمین پر بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ہی گرہن لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو فرماتے اور مسجد کی طرف چل پڑتے اور اللہ کی عبادت میں اتنا وقت گزارتے جب تک سورج یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے کام چھوڑے نہیں گرہن کے وقت اور صرف اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اب رہنمائی تو آپ کے سامنے ہے کہ گرہن میں آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں، مگر بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ جو مرضی کام کریں، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دین اسلام میں جب بھی گرہن ہوا تو امہات المومنین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو یوٹیوب بھری پڑی ہے تجربوں سے، تو ایک تجربہ کوئی پریگننٹ یوٹیوبر بھی کر دے لائیو آ کر، جب بیبی پیدا ہو تو اس کے بعد کی بھی ویڈیو چڑھائیں یوٹیوب پر کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، محض توہمات ہیں۔ کی بات سائنس کی، تو سائنس تو ویسے بھی تجربات کے بعد ہی بات کرتی ہے، تو ایک دو تجربات کی ویڈیو لائیو بنائے یوٹیوب پر اور اس کو چڑھائے پھر یوٹیوب پر کہ پتہ چلے واقعی میں گرہن میں حاملہ خواتین کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک میرا نقطہ نظر ہے تو یہ حاملہ خواتین کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی کام چھوڑ دیں، آپ باقی بھی کر سکتی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کام کریں، آپ اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں۔ جب گرہن ختم ہو جائے تو آپ اپنے پھر سے کام سٹارٹ کر لیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پورے گرہن تک آپ اپنے سارے کام چھوڑے رکھیں، جب گرہن واپس پورا ہونا شروع ہو تو آپ اپنے کام کر سکتے ہیں واپس۔ کشتیاں تو طارق بن زیاد نے بھی جلا دی تھیں۔ اسباب ختم کرنا تو اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔